أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ احباب کرام، ایک دفعہ محبت سے عبادت کی نیت سے بآواز بلند درود ابراہیمی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ کل 7 ستمبر کے حوالے سے 1974 میں پاکستان کی آئین نے اور پارلیمنٹ نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر باتفاق رائے قادیانیوں کو جو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا، اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئیں، اور یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا معاملہ ایسا ہے کہ ابتدا سے لے کر آج تک اس میں مسلمان کبھی بھی دو رائے کا شکار نہیں ہوئے۔ آپس کے اختلافات اپنی جگہ پر، امام کے پیچھے تلاوت کرنی ہے نہیں کرنی، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں کہاں نہیں باندھنے، ان تمام باتوں کے اندر اختلاف رہا، لیکن جہاں پر معاملہ سرکار کی ختم نبوت کا آیا ہے، وہاں پر بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، ان تمام حضرات کا نقطہ نظر یہی رہا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا میں آ جانے کے بعد اللہ کے علم کے اندر حضرات انبیاء کرام کی جو تعداد متعین تھی وہ پوری ہو گئی۔ چنانچہ اب اگر کوئی کسی بھی شکل کے اندر دعوی نبوت کرتا ہے تو وہ کذاب کہلائے گا، وہ جھوٹا کہلائے گا، اور اس کا ماننے والا دائرہ اسلام سے خارج تصور کیا جائے گا۔ چنانچہ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی دوسرا بندہ اگر اس سے اس کے دعوی نبوت پر دلیل مانگ لے تو دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے، اس بنیاد پر کہ وہ بندہ جو دلیل مانگ رہا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر شک ہے، اسی بنیاد پر اس نے دلیل مانگی ہے۔ سرکار کی عمر مبارک کے آخری دنوں کے اندر اسود عنسی نامی بدبخت ایک آدمی تھا جو یمن کا رہنے والا تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ سرکار کی طبیعت ناساز تھی، لیکن اس ناسازی طبیعت کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابی رسول حضرت درار رضی اللہ عنہ کو اس کی سرکوبی کے لیے بھجوایا، اور پھر یہ محمدی لشکر یہاں سے گیا اور جا کر وہاں پر اس کو اور اس کے ہم نواؤں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ چنانچہ اسود عنسی جو بدبخت تھا، اس کے متعلق آتا ہے کہ وہاں پر ایک تابعی تھے، مسلمان تھے، جن کو ابو مسلم خولانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اصل نام ان کا عبداللہ ابن ثوب تھا۔ اس بدبخت نے حضرت کو بلوایا اور کہا کہ کیا تم محمد کی رسالت کا اقرار کرتے ہو؟ حضرت نے فرمایا بالکل، اور کہا کہ میری رسالت کا اقرار کرتے ہو؟ حضرت نے انکار کر دیا۔ انکار پر یہ طیش میں آیا اور اس بدبخت نے حضرت کو جلانے کے لیے اسی انداز سے آگ جلائی جس طریقے سے نمرود اور اس کے ہم نواؤں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ جلائی تھی اور دہکائی تھی۔ اور پھر اس کے بعد ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کو ان کو سرکار کی صحبت میں آنے کا موقع نہ ملا، اس بنیاد پر یہ تابعی کہلائیں گے، صحابی نہیں ہیں۔ ان کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ جس انداز سے سیدنا ابراہیم کے حق میں ان کے زمانے میں جلائی جانے والی آگ کو اللہ نے ٹھنڈک اور سلامتی کا سامان بنایا، ابو مسلم خولانی کے لیے جلائی جانے والی آگ کو بھی اللہ نے ٹھنڈک اور سلامتی کا باعث بنایا۔
وہ آگ حضرت والا کے بدن پر اثر انداز نہ ہوئی۔ اسود عنسی کے ہم نواؤں نے کہا اس کو فوراً یہاں سے نکال دو، اگر یہ یہاں پر موجود رہا تو تمہارے دیگر جو ہم نوا ہیں ان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا اور وہ متزلزل ہو جائیں گے۔ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ یہاں سے نکلے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ سرکار کا انتقال ہو چکا ہے، تو جائے پناہ ایک ہی تھی کہ مدینہ طیبہ جایا جائے۔ چنانچہ مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچ کر ان کو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے۔ سواری کو مسجد نبوی کے باہر باندھا، مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی کہیں مسجد میں تھے، اجنبی مسافر کو دیکھا، پہچان گئے کہ کوئی باہر کا بندہ ہے۔ نماز کے بعد سلام وغیرہ کیا اور پوچھا بھئی آپ کون کہاں سے؟ فرمایا کہ جی یمن کا رہنے والا ہوں۔ تو حضرت نے فوراً متجسس انداز میں پوچھا کہ وہاں پر ہمارے ایک دوست تھے جس کے ساتھ اسود عنسی نے وہ معاملہ کیا ہے جو حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا گیا، وہ کون تھے اور اب وہ کس حال میں ہیں؟ ابو مسلم خولانی نے یہ نہیں کہا کہ وہ میں تھا، حضرت نے فرمایا ان کا نام عبداللہ ابن ثوب تھا اور اب وہ بہترین حالت میں ہیں۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ لگتا ہے کہ یہ وہی بندہ ہے، تو حضرت عمر نے فوراً پکڑ کر کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر آپ سے پوچھتا ہوں سچ بتائیں کیا آپ ہی وہ ہیں؟ فرمایا جی میں ہی وہ ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خوشی کے ہمارے جھوم اٹھے اور فوراً ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کے ماتھے کو چوما۔ گویا کہ مجاہدین ختم نبوت کے ماتھے کو چومنا یہ سنت عمر ہے۔ حضرت عمر اتنے خوش ہوئے، ابو مسلم خولانی کو پکڑا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر گئے۔ ایک طرف حضرت ابو بکر بیٹھتے ہیں، ایک طرف حضرت عمر بیٹھے، اور درمیان میں بٹھانے کے بعد حضرت عمر نے دعا کی خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے موت سے پہلے اس امت کے اس بندے سے ملاقات کروا دی جس کے ساتھ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا معاملہ فرمایا تھا۔ یہ پہلے بندے ہیں کہ جن پر اللہ کی طرف سے برکات تحفظ ختم نبوت کا اللہ تعالیٰ نے ظہور فرمایا۔ اس کے بعد زمانوں کے اندر تو آتی رہی، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ امت نے دیکھا اللہ رب العالمین تحفظ ختم نبوت کا کام کرنے والوں کے ساتھ کیسا معاملہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کرام، ائمہ مجتہدین ہر دور کے اندر جھوٹے مدعیان نبوت آتے رہے، ان کی سرکوبی کے لیے مسلمان آگے بڑھتے رہے، اور یقیناً ان کے لیے بھی اللہ کی طرف سے برکتیں جو آخرت کے اندر ہیں وہ تو ہوں گی، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین نے ان برکتوں کا ظہور فرمایا۔ 1890 کی بات ہے، مرزا قادیانی بدبخت ہندوستان کے اندر تھا، اور ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ یہ مکہ مکرمہ کے اندر مقیم تھے یا مدینہ طیبہ کے اندر مقیم تھے۔ پاکستان کی پنجاب کی معروف روحانی شخصیت حضرت مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمہ اللہ یہ 1890 میں حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، مدینہ طیبہ جاتے ہیں، اور مدینہ طیبہ جانے کے بعد انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ زندگی کی باقی بہاریں گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں میں رہ کر گزاروں گا۔ یہ نیت انہوں نے اپنی پکی کر لی تھی۔ اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مہر علی پنجاب کے اندر قادیانی ہماری حدیثوں کو تعویل کی کینچی سے کاٹ رہا ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ فوراً ہندوستان واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ پیر مہر علی شاہ صاحب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر واپس آ جاتے ہیں، اور یہاں پر آنے کے بعد حضرت والا نے اپنی پوری زندگی 2 کاموں کے اندر گزاری، یا تو قادیانیت کے ساتھ مناظرے کیے یا پھر قادیانیت کے خلاف حضرت والا نے لٹریچر لکھ کر تقسیم کیا، اور ایک ایک مسلمان کے سامنے قادیانیت کا پردہ فاش کیا۔ قادیانی مولانا سے بہت زیادہ پریشان تھا۔ ایک موقع پر قادیانی کہنے لگا مولانا سے کہ مولانا آ جائیں لاہور کی بادشاہی مسجد میں، مناظرہ کر لیتے ہیں، آپ بھی تفسیر لکھنا شروع کریں، میں بھی تفسیر لکھنا شروع کروں گا، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔
حضرت پیر میل علی شاہ صاحب غرڑوی رحمہ اللہ فرمانے لگے لکھنے لکھانے میں معاملہ ممکن ہے کہ صحیح طریقے سے فیصلہ نہ ہو سکے، آپ آ جائیں بادشاہی مسجد، کاغذ قلم ٹیبل پر آپ بھی رکھیں، کاغذ قلم ٹیبل پر میں بھی رکھوں گا، جس کا قلم خود لکھنا شروع ہو جائے گا وہ سچا ہوگا، اور جس کا قلم رک جائے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ اور بعض جگہوں پہ علماء نے یہاں تک فرمایا کہ حضرت والا سے جب لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت اگر وہ آ ہی جاتا تو قلم کا کیا بنتا، حضرت نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے نبی کے ناموس کی خاطر میں نے یہ دعویٰ کیا ہے، وہ ذات تحفظ ختم نبوت کا کام کرنے والوں کو کبھی رسوا نہیں کیا کرتے۔ چنانچہ بعض جگہوں پر یہ بھی آتا ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا لکھنے لکھانے کی باتیں چھوڑو، آ جاؤ بادشاہی مسجد کے مینار پر چڑھ کر دونوں چھلانگ لگاتے ہیں، جو بچ گیا وہ سچا ہو گیا، جو سچا ہوگا جو مر گیا وہ جھوٹا ہوگا۔ اور پھر بعض جگہوں پر یہ بھی لکھا ہوا ملتا ہے، حضرت والا نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہ اس کی اگلی نسل بھی آ جائے گی، ہمارا مناظرہ قبول نہیں کرے گا۔ اس قدر حضرت والا کو اللہ رب العالمین نے اس کام کی برکت سے نوازا تھا کہ اللہ کے بھروسے پر اور نبی کی ناموس کا پہرا دیتے ہوئے اس مقام تک پہنچ گئے تھے جس کو حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ مقام ان کو عطا فرمایا۔ قادیانی گروہ ایک وفد آیا حضرت کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت ایک اندھا پکڑ لیں اور ایک لنگڑا پکڑ لیں، ایک اندھا پکڑ لیں ایک لنگڑا پکڑ لیں، ان کے لیے آپ بھی دعا کریں، اور ایک اندھا اور ایک لنگڑا ہم پکڑتے ہیں، اس کے لیے مرزا صاحب دعا کریں گے، جس کی دعا سے وہ ٹھیک ہو گئے، جس کی دعا سے وہ ٹھیک ہو گئے تو وہ سچا ہوگا، اور جس کی دعا سے ٹھیک نہ ہوئے تو وہ جھوٹا ہوگا۔ حضرت والا نے فرمایا یہ بات مجھے منظور ہے، یہ بات مجھے منظور ہے۔ اور ساتھ میں فرمایا زندوں کی کیا بات کرتے ہو، اگر کسی قبر سے کسی مردے کو زندہ کرنا ہے تو ناموس رسالت کی خاطر ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ ہماری لاج رکھتے ہوئے مردوں کو قبروں سے زندہ کر کے بھی دکھانے پر قادر ہے۔ لیکن مرزا قادیانی سامنے نہیں آیا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی گزری اور اللہ رب العالمین نے ان سے کام لیا، اور ایسا کام لیا، حضرت والا نے ایسا کام لیا کہ رہتی دنیا ان کے سامنے یعنی کہ بے بس نظر آئی قادیانیت کی، اور کبھی بھی وہ کھل کر سامنے نہ آ سکے۔ مقدمہ بہاولپور جس کا میں نے کل آپ کو بتلایا، عائشہ نامی جو لڑکی تھی مسمہ عبد الرزاق، جو اس کا قادیانی مرزائی جو شوہر تھا، اس کے خلاف جو مقدمہ دائر ہوا، اس مقدمے پر پاک و ہند دونوں طرف کے لوگ، اگرچہ اس وقت تقسیم تو نہیں ہوئی تھی لیکن دونوں طرف کے لوگوں کی نگاہیں مقدمہ بہاولپور پر تھیں، اس لیے کہ ہر بندہ ہر مسلمان یہ سمجھتا تھا کہ یہ مقدمہ اس عورت کا یا اس مرد کا نہیں ہے بلکہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا مقدمہ ہے۔ چنانچہ اس زمانے کے اندر ایک بوڑھے عالم دین تھے، مولانا دین محمد، نام کتابوں میں ان کا آتا ہے کہ جب کاروائی ہوتی تھی تو وہ اٹھ نہیں سکتے تھے، چارپائی پر ان کو اٹھا کر بٹھایا جاتا، لٹایا جاتا، اپنے مریدوں سے کہتے عمر کا آخری حصہ ہے، ایک درخواست کرتا ہوں اس مقدمے کی سماعت کے لیے مجھے لے جایا کریں۔ چنانچہ ان کو اٹھا کر باقاعدہ ٹرین میں اپنا چارپائی کو رکھا جاتا، اسٹیشن پر دوبارہ چارپائی بچھائی جاتی، ان کو اٹھا کر لے جایا کرتے۔ ان سے کسی نے کہا حضرت والا اتنی محنت اور اتنی مشقت فرمایا، ہم نے اپنی زندگی میں یہ پہلا موقع دیکھا ہے کہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے کوئی مقدمہ لڑا جا رہا ہے، میری صرف یہی تمنا ہے اللہ کے نبی کی ناموس کی خاطر لڑنے والوں کے اندر میرا بھی نام آ جائے۔ اس انداز سے حضرات علماء کرام محبت کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا سن 1935 کے اندر مقدمہ بہاولپور کے اندر مرزائیوں کو عبرت ناک شکست ہوئی، اور جو فاضل جج محمد اکبر مرحوم تھے انہوں نے وہ نقاط فیصلے کے اندر لکھے کہ قادیانی باوجود اپنی چاہت کے اس اپیل کو چیلنج نہ کر سکے، لہذا خاموشی کے اندر ہی عافیت سمجھی۔ 1947 جب پاکستان آزاد ہوا تو بدقسمتی سے پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان یہ قادیانی تھا۔ اس قادیانی نے مردہ قادیانیت کو اپنی وزارت کے کندھوں پر لاد کر پورے پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر پھیلانے کی کوشش کی۔ ربوہ کے اندر
جس کا پرانا نام چنام نگر بھی ہے، وہاں پر ہزاروں ایکڑ کے نام پر زمین اس نے ربوہ سوسائٹی بنائی، یا وہاں پر جو ایکڑوں کے حساب سے زمین اس نے اپنے قادیانیوں کے نام پر الاٹ کروائی۔ 1949 آ گیا، اس موقع پر اس نے اپنے پر پھیلانا پاکستان کے اندر شروع کیے اور سرکاری مشینری کا استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کو ورغلانا، ڈرانا، دھمکانا، مارنا، یہ کام شروع کر دیا گیا۔ چنانچہ علماء امت نے سر جوڑا اور 1949 کے اندر ملتان کی ایک چھوٹی سی مسجد کے اندر علماء کا اجتماع ہوا اور وہاں پر بیٹھ کر تحریک تحفظ ختم نبوت کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کے بعد باقاعدہ منظم انداز سے قادیانیوں کا مقابلہ کیا گیا۔ چنانچہ 1953 کی جو تحریک اٹھی، اس تحریک کے اندر جو 10,000 لوگوں نے جام شہادت نوش فرمائی اور 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے قید و بند کی صحبتیں اٹھائیں، اس کے پیچھے یہی جماعت تھی جو منظم انداز سے چل رہی تھی، جس کا نتیجہ یہاں قربانیوں کی صورت میں ظاہر ہوا اور آگے چل کر 1974 کے اندر پارلیمنٹ سے ان کو کافر قرار دیا گیا۔ 1953 کی جو تحریک آزادی ہے یا تحریک ختم نبوت ہے، اس کے اندر مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ یہ پہلے امیر مقرر ہوئے، اور یہ پہلے امیر بھی تھے، اور اس انداز سے بھی اللہ رب العالمین نے ان کو نوازا تھا۔ آواز کے اندر گرج تھی، سادات فیملی کے تھے، اور اس کے رسول کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ چنانچہ لاہور کے اندر باقاعدگی کے ساتھ کرفیو نافذ کر دیا گیا، کوئی بندہ بھی باہر نہیں نکل سکتا تھا، اور یہاں پر حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ کی تقریریں ہوتی تھیں تو لاکھوں کا مجمع امنڈ آتا تھا۔ چنانچہ سرکار کو موقع مل جاتا تھا، گولیوں کا استعمال کرتے تھے، ڈنڈوں کا استعمال کرتے تھے۔ تحریک کی طرف سے ایک ہی نعرہ دیا گیا تھا کہ جہاں پر بھی موقع ملے تم نے ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگانا ہے۔ اب جب چوک چوراہوں پر ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے جاتے تھے تو یہ پریشان کن ہوتے تھے ان کے لیے۔ اس بنیاد پر اس تحریک کے اندر چلنے والے لوگوں کو مشکلات کا اور پریشانیوں کا سامنا ہوتا تھا۔ حضرت شاہ جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا گیا 1953 کے اندر۔ 2 سال کے بعد 1955 میں حضرت والا کو رہا کیا گیا تو کمزوری بہت زیادہ تھی۔ لاہور کے اندر ایک جلسہ تھا، اور جلسے کے اندر حضرت والا بیٹھ کر تقریر فرما رہے تھے۔ مجمع میں سے کسی نے پرچی بھجوائی کہ حضرت والا جو لوگ یعنی 2 سال پہلے جو شہید ہو چکے ہیں، یا آپ کی جماعت کے لیے جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا، ان کا کون ذمہ دار ہے؟ حضرت والا نے پرچی جیسے دیکھی تو فوراً گرج کر بولے کہ اللہ کی قسم ان کا میں ذمہ دار ہوں، ان کا میں ذمہ دار ہوں، اور پھر آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اللہ کو گواہ بنا کر فرمایا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیرے نبی کی ناموس کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، خدایا میں ان کا ذمہ دار ہوں، آپ بھی ان کے ذمہ دار بن جائیں۔ چنانچہ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کل قیامت کا دن ہوگا جب میدان محشر کے اندر میری سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی تو میں اللہ کے نبی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوں گا، اور میں اللہ کے نبی سے کہوں گا نانا جان، ایک جنگ وہ تھی جو یمامہ کے میدان میں لڑی گئی تھی، وہاں پر جن حضرات نے شہادت کا مقام پایا ان کا مقصد بھی یہی تھا، آپ کی ناموس کی حفاظت کرنا۔ اور یہاں پر 53 کی تحریک کے اندر جن لوگوں نے جانوں کی قربانی دی ہے، خدایا ان کی نیت بھی آپ کی ناموس کا تحفظ تھا، خدا ان کا مقام ان کے مقام کے برابر فرما دیجئے۔ چنانچہ شاہ جی فرمایا کرتے تھے مجھے امید ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میری اس سفارش کو پسند فرمائیں گے اور تحریک تحفظ ختم نبوت کے لیے قربانیاں دینے والوں کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر وہی مقام دیں گے جو یمامہ کے میدان میں شہید ہونے والے حضرات صحابہ کرام اور تابعین کے لیے اللہ نے مقدر فرمایا تھا۔ حضرت شاہ جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی تھے، عشق رسول میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مدینہ طیبہ گیا اور وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی کارکردگی رپورٹ پیش کی کہ ہم پاکستان میں کیا کر رہے ہیں۔ اسی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہارے کام سے خوش ہوں، اور پاکستان جا کر عطا اللہ شاہ بخاری کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ ڈٹے رہنا، یہ کام کبھی بھی مت چھوڑنا۔
حافظ الحدیث صاحب پاکستان واپس آئے تو بجائے اپنے گھر خانپور جانے کے ڈائریکٹ ملتان تشریف لے گئے، حضرت شاہ جی کو جا کر سرکار کا سلام پہنچایا۔ حضرت شاہ جی رونے لگ گئے اور فرمانے لگے کہ ویسے تو میں ویسے ہی تہیہ کر چکا تھا کہ زندگی اس کام میں لگاؤں گا، لیکن اب تو معاملہ یہ ہے کہ کالی کملی والے نے مجھے پیغام دے دیا ہے، اب مر تو سکتا ہوں پر تحفظ ختم نبوت کے کام سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا تھا۔ حضرت مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شاہ جی کے انتقال کے بعد دیکھا کہ ایک جگہ پر اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام موجود ہیں۔ اتنے میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک تشت آیا، ٹرے آیا، اس ٹرے کے اندر پگڑی رکھی ہوئی تھی، پگڑی، تو وہ پگڑی رکھی ہوئی تھی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا اٹھو میرا بیٹا عطا اللہ آ رہا ہے، یہ پگڑی اس کے سر پر پہنا دو، اس نے ساری زندگی میری عزت اور میری ناموس کی خاطر قربانیاں دی ہیں۔ چنانچہ مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر وہ پگڑی حضرت امیر شریعت کے سر پر رکھی۔ یہ ان کی اس کام کی بنیاد پر کہ اللہ رب العالمین کی پاک پیغمبر کی عزت اور ناموس کی خاطر انہوں نے اتنی قربانیاں دیں۔ ایک صاحب نے حضرت والا کو خط لکھا، دور تھے اور کہنے لگا حضرت والا فجر کے وقت عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، بتاتے ہوئے شرم بھی آتی ہے لیکن کیا کروں بتانا پڑ رہا ہے کہ میں نے دیکھا وسیع اور عریض میدان ہے، اللہ کے نبی دائیں کروٹ پر لیٹے ہوئے ہیں، علماء کرام صف باندھ کر ادب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اتنے میں ان صف میں سے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ آگے آتے ہیں اور آ کر سرکار کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ خواب دیکھنے والا بتلاتا ہے میں نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں کے پیچھے دیکھا، ایک بندہ مجھے نظر آیا کہ جو فوجی وردی اور بوٹ پہنے ہوئے ہے اور اس انداز سے سرکار کے پاؤں چاٹ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کا نیچا والا پاؤں چاٹ رہا ہے اور اللہ کے نبی نے اپنا دوسرا پاؤں اس بندے کی گردن پر رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے جھک کر دیکھا تو حضرت شاہ جی امیر شریعت حضرت مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوا اور میں نے خط کے اندر لکھا کہ حضرت والا میں نے آپ کو ایسے دیکھا، آپ پاک پیغمبر کے پاؤں ایسے چاٹ رہے تھے جیسے کتا اپنے مالک کا پاؤں چاٹتا ہے، کتا اپنے مالک کا پاؤں چاٹتا ہے۔ یہ حضرت فرماتے ہیں پھر میری شاہ جی سے ملاقات ہوئی تو ملاقات کے دوران میں نے خواب اپنا دوبارہ دہرایا تو میں نے ذرا تمیز کے انداز میں کہا کہ آپ پاؤں چاٹ رہے ہیں۔ شاہ جی نے فرمایا نہیں اس انداز میں بتاؤ جیسے تم نے خط میں لکھا تھا کہ کتا چاٹ رہا ہے۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ کتا چاٹ رہا ہے تو حضرت شاہ جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو سن کر جھوم جایا کرتے تھے اور آنکھوں کے اندر ان کے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے کہ واقعتاً ہم سرکار کے کتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ امیر شریعت حضرت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جو مقام ملا ہے نا، اس مقام کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ ان کا تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنے دن اور رات کو ایک کرنا۔ مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی، اتنے بڑے آدمی ہیں۔ یہ چونکہ بدبخت قادیانی عیسائی اس نے حضرت عیسیٰ ہونے کا بھی دعویٰ کیا تھا نا، تو انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی۔ اس کتاب کو لکھنے کے بعد حضرت شاہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ نے فرمایا یہ میں نے ایسی کتاب لکھی ہے نا کہ میرا دل کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کتاب کی وجہ سے کل قیامت والے دن میری سفارش فرمائیں گے، ایسی میں نے کتاب لکھی ہے۔ حضرت بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا ایک مصلی ہے، مصلی کے آگے والے کونے پر حضرت عیسیٰ بیٹھے ہیں اور پیچھے والے کونے پر سیدنا انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ بیٹھے ہیں۔ تو میں سمجھ گیا حضرت والا کی جو وہ بات تھی وہ پوری ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ بھی اس کتاب لکھنے پر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اتنا بڑا آدمی ہے لیکن وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 20 کتابیں لکھی قادیانیت کی رد میں، لیکن اللہ جزائے خیر دے امیر شریعت کو کہ وہ 1 گھنٹے کی تقریر کرتا ہے، قادیانیوں کی مٹی پلید کر دیتا ہے اور ان کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ ہم اس بات پر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ حضرت امیر شریعت کا انتقال ہو گیا۔ حضرت بن نوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ اسٹیج ہے اور شاہ جی نے مجھے دیکھا تو مجھے کہا واہ میرے پھول، واہ میرے پھول، اور مجھے قریب کیا اور میری داڑھی کو چومنے لگے۔ تو میں نے کہا حضرت والا یہ مقام کیوں؟ کہا کہ میرے جانے کے بعد آپ لوگوں نے جو کام کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اس خبیث کو کافر قرار دلوانے کے لیے جو انتھک محنت اور جد و جہد کی ہے، اس کا صلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہاں تمہارا بہت بڑا مقام اللہ نے رکھا ہے۔ قادیانی ملتانی صاحب پاکستان کے مشہور اور معروف بزرگ گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حرم پاک گیا تو وہاں پر ایک مولانا دے اللہ کے ولی مولانا خیر محمد صاحب انہوں نے بتلایا
کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں کون؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم وغیرہ وغیرہ دیگر حضرات طواف کر رہے ہیں۔ تو میں نے پیچھے دیکھا حضرت شاہ جی بھی آ رہے ہیں، عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میں نے کہا کہ شاہ جی خیر تو ہے، انبیاء کے ساتھ طواف کے مزے کر رہے ہیں، اب خیر تو ہے۔ فرمایا کہ میں جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے اپنی کریمی کا معاملہ فرماتے ہوئے حکم دے دیا کہ ساری زندگی تم نے ہمارے نبی کی تحفظ کا معاملہ اٹھایا اور اس کے لیے تم نے محنت کی ہے، لو جاؤ آج انبیاء کرام طواف کے لیے آئے ہیں، جاؤ ان کے ساتھ تم بھی طواف کر لو۔ تو تحفظ ختم نبوت کا کام کرنے والے لوگوں کو اللہ یہ مقام دیتے ہیں۔ سارے دوزان ہو کر بیٹھ جائیں، کیونکہ میرے دماغ میں بات آ ہی نہیں رہی ہے آپ حضرات کی عدم توجہ کی وجہ سے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ٹھیک ہے جناب والا؟ ہاں، دوسرے امیر تھے تحفظ ختم نبوت کے، امیر شریعت کے انتقال کے بعد حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1953 کی تحریک ختم نبوت کے اندر مجھے گرفتار کر کے میاں والی کی جیل میں منتقل کیا گیا۔ میاں والی کی جیل میں تھا تو میرے ساتھ عبداللہ نامی ایک وارڈن تھا، اس سے میری ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ قاضی صاحب بڑے خوش نصیب آدمی ہیں۔ تو میں نے کہا وہ کیسے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ جس بیرک کے اندر آپ کو رکھا گیا ہے، اسی کوٹڑی کے اندر 31 اکتوبر 1929 جس دن غازی علم الدین کو شہید کو جس دن پھانسی دینی تھی، ایک دن پہلے ان کو بھی یہاں پر رکھا گیا تھا، یہ وہ مبارک کوٹڑی ہے۔ تو قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس عبداللہ نامی بندے سے کہا کہ آپ کا کچھ وقت گزرا ہے؟ کہا بالکل، غازی صاحب کو میں نے قریب سے دیکھا، اور جن دنوں میں غازی صاحب یہاں پر تھے نگرانی میری ہی ہوا کرتی تھی۔ تو قاضی احسان صاحب فرمانے لگے ان کا کوئی واقعہ سنا دیں۔ عبداللہ نامی بندہ کہنے لگا کہ جس دن حضرت والا کو پھانسی ہونی تھی غازی صاحب کو، علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو، اس سے ایک دن پہلے میں باہر نگرانی پر مامور تھا کہ میں نے ایک دم دیکھا کہ بیرک یک دم روشن ہو گئی۔ تو مجھے دور سے دیکھ کر یوں اندازہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی سے تنگ آ کر غازی صاحب نے کمرے کو آگ نہ لگا دی ہو۔ میں بھاگا گیا تو میں نے دیکھا کہ جو ہی میں بیرک کے قریب پہنچا تو بیرک کے اندر سے روشنیاں تھیں جو آسمان کی طرف بلند ہو رہی تھیں۔ جب روشنیوں کے بادل چھٹے تو میں نے دیکھا کہ غازی صاحب سجدے کے اندر زار و قطار رو رہے ہیں۔ میں اندر گیا اور اندر جا کر میں بھی رونا شروع ہو گیا غازی صاحب کے رونے کو دیکھ کر، اور پھر میں نے کہا کہ بتائیے تو صحیح ہے کیا ماجرا ہے؟ نہ آپ نے آگ جلائی ہے، نہ ہی یہاں پر کوئی دوسرا بندہ ہے، یہ روشنی کہاں سے آ گئی؟ غازی صاحب بتانا پسند نہیں فرما رہے تھے۔ اتنے میں نے ان کو واسطے دیے، اللہ کا واسطہ کل آپ کا آخری دن ہے، یہ اہم راز سینے میں لے کر آپ کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کے لیے آپ مجھے بتلا دیجئے۔ چنانچہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ابھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے ساتھ میرے پاس آئے تھے مجھے تسلی دینے کے لیے۔ حضرت علی بھی آئے تھے اور حضرت علی نے مجھ سے کہا تھا کہ علم الدین گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ کہا کہ اگر گھبراہٹ ہے تو بتا دو، ہم ابھی تمہیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں حضور کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا علم الدین گھبرانا نہیں، علم الدین گھبرانا نہیں، کل تمہاری پھانسی کا جب وقت آئے گا تم سے آخری خواہش پوچھی جائے گی تو تم ان لوگوں سے کہہ دینا میری آخری خواہش یہ ہے کہ میرے ہاتھوں کو کھول دیا جائے۔ جب وہ تمہارے ہاتھوں کو کھول دیں تو وہ پٹا جو تمہارے گلے میں ڈالا جائے گا اس کو چوم لینا تاکہ رہتی دنیا کو پتہ چل جائے کہ مسلمان اپنے نبی کی ناموس کی خاطر اس طریقے سے پھانسی کے پندے کو چوم کر اپنے نبی کی بارگاہ میں سرخرو ہونا قبول کر لیتا ہے۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی نے یہ فرمائی ہاں کہ کل تم روزہ رکھ لینا، کل تم روزہ رکھ لینا، اور پھر اس کے بعد روزے کی حالت میں ہمارے پاس آنا، میں حوض کوثر پر تمام صحابہ کو اور تمام فرشتوں کو بلاؤں گا اور ہم سب ساتھ بیٹھ کر وہاں پر افطار والا معاملہ کریں گے۔ یہ غازی علم الدین شہید کون تھے؟ اکیلا تھا بیچارہ، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ لجپال کو قتل کیا تھا کس بنیاد پر؟ صرف اس بنیاد پر اس ذلیل نے رنگیلا رسول نامی کتاب لکھی تھی، انہوں نے اس کو واصل جہنم کیا۔ اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا کہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام تسلی دینے کے لیے تشریف لے آتے ہیں۔ 1953 کی تحریک ختم نبوت کے اندر جب یہ معاملات ہوئے
چنانچہ مولانا یہ جو سید سلیمان گیلانی جو شاعر ہیں، ان کے والد امین گیلانی صاحب فرماتے ہیں ہمیں گرفتار کر کے لے جایا گیا تو ہماری بس کے اندر جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے ایک ہی نعرہ مارتے، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ کرفیو لگا ہوا تھا، آگے ہم ایک جگہ پر پہنچے تو وہ جو آفیسر تھا اس نے گاڑی روکی اور کہا یہ کیا شور مچایا ہوا ہے؟ ہم سب نے دوبارہ ختم نبوت زندہ باد کے نعرے مارے۔ اب جب زیادہ نعرے مارے اس نے فوراً گن ہمارے سامنے تان دی اور کہا کہ کون نعرہ لگا رہا تھا؟ تو سارے کے سارے خاموش ہو گئے۔ فرماتے کہ میرا ہاشمی خاندان کھول اٹھا اور میں نے کہا میں نعرہ مار رہا تھا۔ پولیس والے نے مجھے نیچے اتارا اور نیچے اتارنے کے بعد کہا اب مار نعرہ، یعنی میرے سینے کی طرف بندوق تان کے کہا اب مار نعرہ۔ تو میں نے کہا میرا کالا کملی والا، میرا کالا کملی والا۔ تو سب نے کہا زندہ باد۔ جب یہ کہا تو وہ جو پولیس والا تھا اس کی گن خود بخود نیچے ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے بات تو تم نے سچ کہی کہ محمد واقعتاً زندہ باد ہی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ہمیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں امین گیلانی صاحب کہ میں جیل کے اندر تھا تو جیل کے اندر میری والدہ ملنے کے لیے آئی، میری بیگم بھی ساتھ ہے اور 1.5 سال کا یہ بچہ سلیمان گیلانی اس کو بھی ساتھ لے کر آئی۔ اب جب میری ملاقات ہوئی تو ماں سینے کے ساتھ لگی، بچہ ٹپٹ گیا، اہلیہ چمٹ گئی تو رونا دھونا ہونے لگا۔ تو جیل کا سپریڈنٹ آیا، وہ سمجھ گیا کہ اس موقع پر ان کو ان کے موقف سے پیچھے ہٹایا جا سکتا ہے۔ میری ماں کو خریدنے کی کوشش کی اور میری ماں کو ایک پرچہ تھمایا۔ پرچہ جب میں نے کھول کر دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا آپ اپنے بیٹے سے کہہ دیں تحفظ ختم نبوت والے کام سے پیچھے ہٹ جائے، ہم اس کو ابھی رہا کر دیتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ موقع میرے لیے بڑا مشکل لمحات والا تھا۔ اس موقع پر ماں اگر سلپ ہو گئی تو کیا ہوگا، مجھ سے بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے بولنے سے پہلے میری ماں نے کہا معافی کس بات کی، جرم کون سا کیا اس نے؟ اس بنیاد پر میں نہیں روئی ہوں کہ میرا بیٹا جیل کے اندر ہے۔ کافی دنوں بعد دیکھا مجھے رونا آ گیا۔ خدا کی قسم اگر ایسے 10 بیٹے بھی میرے ناموس رسالت پر قربان ہو جائیں تو میں اپنے لیے فخر اور اعزاز سمجھوں گی۔ اہل حدیث بلکہ بریلوی مکتب فکر کے بہت بڑے عالم دین تھے مولانا محمد احمد سید ابو الحسنات رحمہ اللہ۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، بیگم کا انتقال ہو گیا تھا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے بیٹے کا پتہ نہیں چل رہا تھا، خلیل نام تھا۔ حضرت شاہ جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیل کے اندر ہم پریشانی کے عالم میں تھے کہ نازک مزاج آدمی ہیں، بیٹے کی شہادت کی خبر سنیں گے نہ جانے کیا ہوگا۔ ہم نے کافی دن تک ٹہلایا، بات ہی نہیں کی۔ آخر ایک دن ہم نے ان کو فضائل سنائے، مرنے والوں پر صبر کے فضائل سنانے کے بعد ہم نے کہا حضرت والا وہ آپ کا بیٹا۔ تو مولانا کھڑے ہو کے فرمانے لگے کیا ہوا بیٹا میرا؟ خلیل مانتا ہوں کہ وہ میرا بیٹا تھا، مانتا ہوں کہ مجھے اس سے محبت تھی، مانتا ہوں کہ باپ اور ماں دونوں بن کر میں نے اس کو پالا ہے، لیکن وہ وقت بھی تو تھا نا کہ جب اور بھی کتنے بچے پیغمبر کی ناموس پر شہید ہوئے، اگر میرا بچہ پیغمبر کی ناموس پر شہید ہوتا ہے تو یہ تو میرے لیے سعادت کی بات ہے، اس میں گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ مولانا تاج محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیصل آباد کی مسجد کے اندر ختم نبوت کے کام پر لوگوں کو ابھار رہے تھے تو مسجد کی سیڑھیوں کے ساتھ لگی ایک عورت بھی بیان سن رہی تھی۔ بیان کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ وہ فوراً مجمع کو چیرتی ہوئی آئی اور اپنی گود کا بچہ اٹھا کر مولانا کی طرف پھینکا اور فرمایا میرا کل سرمایہ میرا یہ بچہ ہے، خدا کے لیے، اللہ کے نبی کی عزت اور ناموس کے لیے میرے بچے کو آپ قبول کر لیں۔ مولانا تڑپ اٹھے اور مجمع رو گیا، دھاڑے مار مار کے رونے لگا اور مجمع کہنے لگا ابھی تک ہماری مائیں بانج نہیں ہوئی۔ مولانا نے فرمایا ناموس رسالت کے لیے اگر گولی چلے گی تو سب سے پہلے میں جاؤں گا، پھر یہ میرا بیٹا جائے گا، پھر یہ مسلمان سارے کے سارے جائیں گے، اگر سارے ختم ہو گئے تو تمہارے بیٹے کی قربانی کو اللہ کے لیے قبول کر لیا جائے گا۔ اسی بنیاد پر حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پیٹھ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ایک بندے کو پکڑا گیا، کرفیو کا زمانہ تھا، نعرے مارنے پر پابندی تھی، اس کو پکڑا گیا، وہ جھومتا ہوا سڑکوں پر ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتا، پکڑ کر اس کو مارا گیا، وہ پھر بھی ختم نبوت زندہ باد، جوں اس کو چوٹیں ماری جاتی وہ بار بار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگاتا، یہاں تک کہ پکڑ کر فوجیوں نے اس کو سزا دی، کہا کہ تمہیں 2 سال کی سزا، وہ پھر بولتا ختم نبوت زندہ باد۔
کرتے کرتے یہ سزا بڑھاتے 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 20 سال تک پہنچ گئے کہ تمہیں 20 سال کی سزا. یہ پھر کہتا ختم نبوت زندہ باد. انہوں نے کہا کہ باہر لے جا کر اس کو گولی مار دو. اس نے پھر کہا ختم نبوت زندہ باد. اس کے بعد جب بار بار وہ کہنے لگا تو عدالت نے کہا یہ تو ہے ہی پاگل دیوانہ, اس کو رہا کر دو. تو اس نے پھر کہا ختم نبوت زندہ باد. ٹھیک ہے جناب. کرفیو کا زمانہ تھا, اذان پر پابندی تھی ہر طرف, یعنی کہ احتجاج پر, جلسے جلوسوں پر. نماز کا وقت ہو گیا, ایک مسلمان آگے بڑھا, اللہ اکبر کا, پولیس نے گولی ماری, سینے میں لگی. دوسرا مسلمان آیا, اس کی لاش کے اوپر کھڑا ہوا, اشہد اللہ الہ الا اللہ, وہیں سے اذان کو شروع کیا. یہ تاریخ کی واحد اذان تھی جو مکمل ہوئی اور 9 جانوں نے جام شہادت نوش کیا تھا. ایک 9 سال کا بچہ, شاہ جی فرماتے ہیں ایک 9 سال کا بچہ تھا, 9 سال کے بچے کو پکڑ کے لایا گیا. چھوٹا تھا, 9 سال کی کیا عمر ہے, اس کی بھی نہیں ہوگی. اس کو اوپر سے مارا جاتا تو وہ ہائی نہیں کرتا تھا, وہ کہتا تھا ختم نبوت زندہ باد. پھر مارتے یہاں تک کہ اس کو لہو لہان کرتے کرتے جب اس کا انتقال ہوا تو کتابوں میں لکھا ہے اس کی زبان پر الفاظ سے ختم نبوت زندہ باد وہ نہیں کہہ سکا تھا, پہلے ہی اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر پہنچ گیا تھا. یہ وہ موقع تھا کہ جب لاہور کے اندر کرفیو کا نفاذ تھا, ایک مسلمان گھرانے کی بارات بھی جا رہی تھی. ایک خاتون تھی, اپنے بیٹے کی بارات لے کر جا رہی تھی, تڑ تڑ کی آواز آئی. اس نے پوچھا یہ کیسی آواز, تو بتلایا گیا کہ ناموس رسالت کے لیے مسلمانوں کے سینے چھلنی کیے جا رہے ہیں. وہ ماں تھی ماں, لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی ناموس کی خاطر اپنی اولاد کو قربان کرنے کا جذبہ رکھتی تھی. اپنے بیٹے سے کہا بیٹا رکو, باراتیوں سے کہا معذرت میرے بیٹے کی شادی نہیں ہو سکتی, اور اپنے بیٹے کو بلا کر کہا بیٹا جائیے, اللہ کے نبی کی ناموس کے لیے قربان ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے, اگر تو نہیں گیا تو تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی, جا وہاں پر قربان ہو جا, کل قیامت والا دن ہوگا, تیری شادی آخرت میں ہوگی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے نکاح کے اندر بلانے کا میں انتظام کروں گی. چنانچہ وہ نوجوان لڑکا بھی فرما بردار تھا, وہ گیا اور جاتے کے ساتھ ہی اس کا سینہ چھلنی کر دیا گیا. کتابوں میں آتا ہے ایک زخم بھی اس کی پیٹھ پر نہیں لگا تھا, ایک زخم بھی اس کی پیٹھ پر نہیں لگا تھا. ساری گولیاں اس جوان نے اپنے سینے کے اوپر کھائیں. کس بنیاد پر جناب, کس بنیاد پر؟ ختم نبوت زندہ باد کی بنیاد پر. پھر پاکستان کے اندر پولیس والے عجیب و غریب کام بھی کرتے تھے اس زمانے میں. کہتے ہیں کہ بس بھر کر احتجاجیوں کو لے جاتے اور دور جنگل میں چھوڑ دیتے. اللہ کی جان ایک دن ایسا ہی ہوا کہ وہاں جا کر ان کو چھوڑ دیا گیا. چھوڑ دینے کے بعد ابھی یہ پولیس والے اپنے تھانے نہیں پہنچے تھے, وہ جو جلوسی والے تھے وہ پہلے سارے کے سارے پہنچ گئے تھے. یہ بڑے دھنگ رہ گئے, یہ کیا ماجرا ہے, ان سب نے کانوں کو پکڑ لیا. مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا. عجیب و غریب انسان تھے, اللہ تعالیٰ نے سادگی کا پیکر بنایا تھا اور بڑے تھے. ختم نبوت کی تحریک میں ان کا بڑا نام ہے. ختم نبوت کے جو بڑے تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے رپوش ہو جانا ہے, اس لیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر تھا غلام غوث کو جہاں دیکھو گولی مار دو. غلام غوث ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھیس بدل کر یہ کندیاں شریف چلے گئے اور وہاں جانے کے بعد رپوشی اختیار کی. مولانا فرماتے کہ میں اتنا پریشان تھا کہ یا اللہ, اگر رپوشی کے ایام میں پکڑا گیا اور گولی مار دی گئی تو کتنی ذلت والی موت ہے, اور اگر باہر نکلتا ہوں تو بڑوں کی حکم کی خلاف ورزی ہے, خدایا کروں تو کیا کروں. اسی رات اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور اللہ کے نبی نے فرمایا غلام غوث تم ہماری ناموس کے لیے نکلے ہو, تمہیں کسی بھی قسم کا دکھ اور تکلیف نہیں پہنچے گی. چنانچہ حضرت والا یہیں پر رہے, ظاہر ہو گئے. ایبٹ آباد وغیرہ ہمارے ہزارے کی سائڈ پر لوگوں کو پتہ چلا, انہوں نے کہا غلام غوث مر گیا. وہاں ان کے لیے ایصال ثواب رکھا گیا, قرآن خوانیاں رکھی گئیں. حضرت والا یہاں پر زندہ ہیں. حضرت والا یہاں سے روانہ ہوئے. ایبٹ آباد کی الیاسی مسجد کے اندر جمعہ کا دن تھا. مولانا محمد اسحاق صاحب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو پیچھے سے دیکھا مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب آ رہے ہیں تو چیخ پڑے, کہا لوگو تم نے جنات کا نام تو سنا ہوگا, لیکن آج ایسا جن دیکھو جو غلام غوث کی شکل میں وہ دروازے کے اوپر کھڑا ہوا ہے. پیچھے مڑ کر دیکھا تو مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر موجود تھے. مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا احمد شاہ صاحب نورانی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ وہ تمام حضرات تھے کہ جو کفن باندھ کر اپنے گھروں سے نکلے تھے. ارے بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ کفن باندھ کر
دفتر ختم نبوت کے اندر 10 دن کا اعتکاف فرمایا تھا. جان جاتی ہے تو جائے، اگر یہ فیصلہ نہیں ہوتا ہمیں اپنے گھر واپس آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آری سمجھ؟ بھٹو صاحب پریشان تھے فیصلہ دیتے ہوئے، کیونکہ امریکہ اور برطانیہ کا دباؤ تھا. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے کر گئے اور بھٹو صاحب سے کہا اب غم نہ کریں، ہم عرب ممالک سے بات کریں گے، وہ آپ کا ساتھ دیں گے. بھٹو صاحب نے حامی بھر لی. پاکستان سے علماء کا ایک وفد روانہ ہوا اور ان کا امیر بنایا کہ حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخاسی صاحب کو، جن کو 5 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں. کتنی؟ 5 لاکھ حدیثیں زبانی یاد. یہاں سے یہ کہ شاہ فیصل سے ملے، انہوں نے تعاون کو یقین دلایا. اس کے بعد جتنی بھی رپورٹ دی یہ مدینہ طیبہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ طاہر کے سامنے کھڑے ہو کر سنائی. اسی دن اور اسی رات اللہ کے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی اور سرکار نے فرمایا پاکستان جانے کے بعد لوگوں کے درمیان اعلان کروا دو، جس نے اس کام کے لیے، کس کام کے لیے؟ یعنی قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے لیے جس نے جس انداز میں جو کام کیا ہے ان سب کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا گیا ہے. اس انداز سے 130 پارلیمنٹیرین جنہوں نے ووٹ دیے تھے ان سب کی بھی بخشش ہو گئی. بھٹو صاحب کے سائندے ان کی بھی بخشش ہو گئی. مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت کیا گزری؟ فرمایا کہ کام تو بڑے بڑے ہم نے کیے تھے، وہ بھی الحمدللہ قبول ہوئے، لیکن نجات کا سبب وہ جو چند تقریریں تھیں جو ختم نبوت کے عنوان پر کی گئی تھیں اور اللہ کے نبی کی ناموس کے لیے کی گئی تھیں، ان کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ہمارے ساتھ نجات والا معاملہ فرما دیا. آگے سمجھے نا؟ آگے سمجھ. ایک عالم دین تھے مولانا شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تحریک ختم نبوت کے اندر ان کو گرفتار کیا گیا، بہانے سے شہید کیا. جن مسلمانوں کے ہاتھوں پر مولانا کا خون لگا 2-3 مہینے گزر گئے، ان کے ہاتھوں سے خوشبو نہیں جاتی تھی، ہاتھوں سے خوشبو نہیں جاتی تھی. کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی قبر پر فاتحہ خانے کے لیے لوگ جب جمع ہوئے تو حیران رہ گئے کہ پھول گرنا شروع ہو گئے. تو لوگوں نے یہ سوچا کہ شاید قریب میں کوئی باغوں کا اپنا بادام کا باغ ہوگا، وہاں سے پھول اڑ کر آئے ہوں گے، لیکن جب آس پاس دیکھا تو وہاں پر کوئی باغ وغیرہ موجود نہیں تھا. مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمہ اللہ بڑے آدمی سے، نام تو حضرات نے سنا ہی ہوگا، ختم نبوت کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا. ان کے متعلق آتا ہے ان کا جنازہ ہوا تو غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تاریخ کے اندر اس سے بڑا جنازہ کسی اور کا نہیں ہوا. بانس باندھے گئے، حضرت والا کے جنازے کو جب اٹھا کر لے جانے لگا تو چہرہ حضرت کا کھول کر رکھا گیا. چنانچہ دیواروں پر، چھتوں پر سے مرد اور عورت سارے کے سارے حضرت کی زیارت کر رہے تھے. حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخاسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے نماز جنازہ پڑھایا، ان کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ ننگے پاؤں جا رہے ہیں. تو کسی نے پوچھا حضرت خیر تو ہے، یہ کیا ماجرا ننگے پاؤں؟ فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے لاہوری کے جنازے میں اللہ کی نورانی مخلوق فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ پر بچھائے ہوئے ہیں، میں کیسے گوارا کر لوں ان کے مبارک پروں کے اوپر اپنے جوتوں کو مسل دوں یا جوتوں کو استعمال کر لوں. تو بھیا ختم نبوت کا کام کرنے والا جو ہے نا وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا. یہ برکتیں ہیں. یہ کیا ہے؟ ایک صاحب بتلاتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے کام کے لیے جا رہے تھے، گاڑی ہماری دلدل میں پھنس گئی، اسٹارٹ نہیں ہو رہی، ہم نے خوب زور لگایا لیکن اسٹارٹ نہیں ہو رہی. تو اتنے میں وہ ڈرائیور تھا نا، اس نے کہا، میں نے پیچھے والے پیسنجروں سے پوچھا آپ لوگ جا کہاں رہے ہیں؟ کہا ختم نبوت کے پروگرام میں. اس نے کہا وہ کیوں؟ ختم نبوت کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ مرزا قادیانی لعنتی یہ وہ اغلم تغلم یہ والی باتیں کہیں. تو وہ ڈرائیور کہتا ہے کہ میں نے کہا اچھا یہ مرزا اتنا غلیظ ہے، میں نے وہیں کھڑے 100 مرتبہ مرزا قادیانی پر لعنت بھیجی اور سلف مارا تو گاڑی سٹارٹ ہو گئی. اللہ رب العالمین نے برکتوں کو ظاہر فرما دیا. اللہ رب العالمین نے برکتوں کو ظاہر فرما دیا. حاجی اسیب خان صاحب نامی رحمۃ اللہ علیہ نامی ایک بزرگ کا واقعہ ملتا ہے، بالکل ان پڑھ تھے، کوئی پڑھائی لکھائی نہیں تھی. میاں والی کے اندر گئے تو وہاں پر جو جوئے کا اڈا تھا، ان کا جو سردار تھا محمد خان نام تھا، اس کو جا کر کہا کہ یار بات یہ ہے
کہ ہمارے میاں والی کے علماء کو حکومت نے گرفتار کر دیا ہے، اللہ کے نبی کی ناموس کا معاملہ ہے، مہربانی کرو جلوس میں جانا ہے۔ تو محمد خان جو تھا اس نے اپنے سارے جواریوں سے کہا بات سنو، ساری زندگی کھیلتے رہے ہیں، اب کھیل ختم کرواؤ، نبی کی ناموس کا معاملہ ہے۔ چنانچہ وہ سارے کے سارے جواری جتنے بھی تھے جوا کھیلنے والے، وہ سارے کے سارے آ کر ناموس رسالت کے جلوس کے اندر شریک ہو کر انہوں نے بھی اس مبارک کام کے اندر اپنا حصہ شامل فرمایا تھا۔ ٹھیک ہے جناب والا، تو ہم اور آپ بھی اگر جان جاتی ہے تو جائے نا، کیا ہوا؟ اللہ کے نبی انتظار کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ایک موقع پر احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میرا دل کہتا ہے کہ قیامت والا دن ہوگا، اللہ کے نبی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ کو بلائیں گے اور فرمائیں گے بخاری تو نے کام کیا، کام قبول، تم نے تنظیم بنائی، تنظیم قبول، تمہاری تنظیم کے تحت جتنے بھی لوگ آئے تھے ان سب کے کام قبول، جاؤ جنت کے آٹھوں دروازے تم لوگوں کے لیے کھلے ہیں، جون سے دروازے سے جانا چاہو اندر جا کر داخل ہو جاؤ۔ لاہور کے اندر ایک نوجوان لڑکا تھا، اس کو روزانہ سرکار کی زیارت ہوتی تھی، خواب میں سرکار کی، درود پاک بہت پڑھتا تھا اور پریس کا کام کرتا تھا، پرنٹنگ کا۔ ختم نبوت والے اس کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ جب اللہ کے نبی کی زیارت ہو تو اللہ کے نبی سے پوچھنا کہ قادیانی کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے۔ وہ نوجوان لڑکا کہنے لگا کہ ادب کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے میں پوچھ نہیں سکتا، کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تیسری مرتبہ زیارت ہوئی، اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کو میرا پیغام بتلا دو، جس نے قادیانی کے متعلق صرف اتنا بھی سوچ لیا نا کہ پتہ نہیں سچا یا جھوٹا ہے، اس بندے کو بھی دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جائے گا۔ آج قادیانی موجود ہیں اور قادیانی لوبی ہمیں کس انداز سے ورغلا رہی ہے، اپنی مصنوعات کو ہمارے اندر داخل کر کے کبھی راشن کا پیکٹ ہمارے گھر پر بھجواتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ کل قیامت والے دن اگر حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پینے کا ارادہ ہے تو قادیانیت سے نفرت کرنا یہ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے۔ نفرت کریں گے انشاءاللہ، شیطان کی چیزیں استعمال کریں گے؟ بولیے قادیانی تمام تر مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے، بولیے انشاءاللہ۔ اور جو ہمارے شہداء تحریک تحفظ ختم نبوت کے یا جن حضرات نے اس مبارک کاز کے لیے کام کیا ہے ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، کیوں؟ وہ اللہ کے نبی کے پہلو میں موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ ہماری دعائیں جائیں گی، ہمارا پارسل جائے گا، ہمارا نام بھی ان مقدس روحوں کے قریب آ جائے گا۔ آخری واقعہ سن لیں، اہل حدیث کے بہت بڑے امام تھے مولانا ابتسام الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، 1967 کی بات، انہوں نے القادیانیہ کے نام سے کتاب لکھی، روزہ رسول پر بیٹھ کر فرماتے کتاب لکھ کر میں یوں لیٹا تو میں نے دیکھا باب جبرائیل، جہاں حضرت جبرائیل اللہ کے نبی کی ملاقات کے لیے آتے تھے، یہ کھلا۔ میں اندر گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، اللہ کے نبی کے روزہ اطہر پر جو دربان کھڑے ہیں وہ میرے سامنے آنکھیں جھکائے کھڑے ہیں۔ میں جا رہا ہوں آگے میں نے جا کر دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں کافی دیر تک اللہ کے نبی کی زیارت کرتا رہا۔ جب میں واپس ہونے لگا ان دربانوں سے میں نے کہا آپ دروازہ روز کیوں نہیں کھولتے؟ تو انہوں نے کہا یہ دروازہ ہر ایک کے لیے نہیں کھلتا اور روزانہ نہیں کھولا کرتا۔ مطلب کیا تھا کہ تمہارے لیے جو دربار کھولا گیا ہے دروازہ، یہ تمہاری اس کاوش کی بنیاد پر ہے جو تم نے تحفظ ختم نبوت کے لیے کام کیا، جو لکھت پڑھت کے ذریعے سے جو تم نے کام کیا ہے۔ ٹھیک ہے جناب؟ تو خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی یہ پیغام دینا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی نبی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، بات ختم۔ اسی پر اگر ہماری موت ہو گئی تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے اور ہماری نسل کیا ہوا؟ ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر اسی پر اگر ہماری موت واقع ہو جاتی ہے انشاءاللہ ہمارا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ جنگ یمامہ کے اندر شہید ہونے والے حضرات صحابہ کرام اور تابعین کے ساتھ ہوگا۔
اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے. کل جمعرات درس نہیں ہوگا، باقی انشاءاللہ پرسوں بیان